أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ رکوع نمبر 6 پڑھیں گے. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کڑی زبر یا کے اوپر کڑی زبر ہے. دیکھیے یہ کڑی زبر ہے اور کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، تو یا کو ایک الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا. یا کڑی زبر یا، با زبر با، نون یا زیر نی. دیکھیں یہاں پہ یائے مدہ ہے. یائے مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، اور یائے مدہ کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا. اور اس کے اوپر چھوٹا مد بھی ہے تو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کیا جائے گا. یا بنی، حمزہ سین زیر اس. نون سین کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو ہلانا نہیں. حمزہ سین زیر اس. را الف مد زبر را، بڑا مد ہے، اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہے، 5 الف کے مقدار. اس را. حمزہ یا زیر ای، یہاں پہ بھی دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. جہاں بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جائے گا. یا بنی اسرائیل، لام زبر لا. یا بنی اسرائیل. آگے دیکھیں ذال کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے ابھی یہاں پہ لام کو ذال کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. لام ذال زبر لذ، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا. لام ذال زبر لذ، ہلانا نہیں ہے. لام ذال زبر لذ. اسرائیل. کاف پیش کو، را واو پیش رو. اسرائیل اذکروا. ذال کو نرم پڑھنا ہے، نرم حروف میں سے ہے. اسرائیل اذکروا. نون عین زیر نع. یہاں بھی دیکھیں نون کے عین کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھنا ہے، اس کو ہلانا نہیں. نون عین زیر نع. میم زبر ما، تا زیر تی. نعمتی. آگے پھر لام کے اوپر شد ہے، اور ہم نے بھی بتا دیا کہ شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ اور دوسری بار خود. تو اب یہاں پہ یا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یا لام زبر یل. لام زبر لا. نعمتی یلا. تا یا زیر تی. یہاں بھی دیکھیں بنی کی طرح یا مدہ بھی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، اور چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا. نعمتی التی.
حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، اور جہاں بھی نون ساکن اور تنوین ہو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا۔ جہاں بھی نون ساکن ہو اور تنوین ہو تو وہاں اخفا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بھی نون ساکن ہے لیکن یہاں پہ اخفا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ حروف حلقی میں سے ہے عین ہے، اور حروف حلقی چھ ہے، حمزہ ہا، عین ہا، تو یہاں پہ عین ہے، اور غین خا، تو یہ چھ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ ویسے نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، لیکن جب نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ عین آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ اخفا نہیں کرنا۔ اور اخفا کہتے کسے؟ ناک میں آواز چھپانا۔ تو ناک میں آواز چھپائیں کس طرح؟ ان، حمزہ نون زبر ان، لیکن یہاں پہ عین ہے، اخفا کرنا ہی نہیں ہے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تا پیش تو، انعمت، عین زبر ع، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کرو، حلق سے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حروف لین۔ حروف لین کیا ہوتا ہے؟ حروف لین دو ہوتا ہے، ایک جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور دوسرا جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ دو حروف لین کہلاتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلد پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ لام یا زبر لی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان۔ شد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا، تو ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ حمزہ نون زبر ان، اب ایک بار خود نون یا زیر نی، یہ جو زیر ہے یہ نون کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر سکون ہے، اور یا مدہ ہے، نون یا زیر نی، وَأَنِّي، فا ضاد زبر فض، ضاد لام زبر ضل، فضل، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، فضلتکم، عین زبر ع، حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کرو، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ساکن ہے، اور ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور اس یا کو نہیں پڑھیں گے، نہ اس الف کو پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ جب حرکت نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے، لام لام کے ساتھ ملائیں گے، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، عین کڑی زبر ع، لام زبر ل، علل عال، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا، ایک الف کے مقدار، نون زبر ن، عالمین۔ وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے، یعنی اس کے اوپر سکون ڈالیں گے، ساکن کریں گے، علی العالمین، لیکن نون کی آواز کو آخر میں نکالنا ہوگا، علی العالمین۔ یا بنی
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واو تا زبر وت، تا زبر تا، شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ تا کو واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، پھر دوبارہ تا کو خود پڑھیں گے جو اس کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے یہاں پہ. تو واو تا زبر وت، الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جہاں بھی کوئی حرف آ جائے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس حرف کو نہیں پڑھیں گے. واو تا زبر وت، تا زبر تا، قاف واو پیش قو، واتقو، قو اس کو لمبا کیا جائے گا اس لیے کہ یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. واو مدہ اس کو 1 الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. اس کو حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے الف مدہ، الف سے پہلے جب زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں لام الف زبر لا، الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کا مقدار لمبا کرنا ہوگا. اور دوسرا ہے واو مدہ، واو مدہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں قاف واو پیش قو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے. اور تیسری یا مدہ، جیسے یہاں پہ دیکھیں تجزی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلاتے ہے. تو اس کو تھوڑا سا 1 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا، بس آسان. تو یہاں پہ دیکھیں واتقو، واتقو، یا واو زبر یو، یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف لین، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. حروف لین 2 ہے، ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ پیچھے بھی گزر گیا ہے. یو اس کو جلدی پڑھنا ہوگا، یو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. دیکھیں علی، جلدی پڑھنا ہے، علی لمبا نہیں کرنا، علی. یو میم لام زبر، میم لام 2 زبر، مل لام الف زبر لا، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا جاتا ہے. اور الف مدہ بھی ہے. یوم لا، تا جیم زبر تج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے کسے؟ قلقلہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا. تو ہم اب اس کو ہلا کے کیسے پڑھیں گے؟ تجزی، تا جیم زبر تج، تجزی. تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ ٹوٹل 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو تب اس پر قلقلہ کرنا ہوگا، یعنی ان کو ہلا کے پڑھنا ہے. لا تج، لا تج، زا یا زیر زی، یوم لا تجزی. یہاں بھی دیکھیں یا مدہ ہے، جہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ کہلاتے ہیں. یوم لا تجزی، نون فا زبر نف، سین 2 پیش سن. دیکھیں اخفا کرنا ہے یا نہیں، آپ خود فیصلہ کریں. تنوین ہے اور تنوین پر ہم نے پہلے بھی کہا کہ اخفا ہوتی ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد حروف حلقی ہو پھر اخفا نہیں کرنا تو اب عین آ گیا، حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، عین، ح، غین، خا. تو یہاں پہ عین آ چکا ہے، اب اخفا نہیں کرنا. نفسوں یہ غلط ہے اس لیے کہ حروف حلقی ہے. اب اس کو پڑھیں گے نفسن، نفسن، عین نون زبر عن. یہاں پہ دیکھیں
یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد شد آیا ہوا ہے، اس کے بعد والے حرف پر شد ہے نون پر، تو جب نون ساکن کے بعد نون جس حرف پر بھی سکون ہو، سکون کے بعد جب شد آئے گا تو پھر اس ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس ساکن والے حرف سے جو پچھلا والا حرف ہوگا، یعنی جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں عین ہے، تو اس عین کو پھر شد والے حرف سے ملانا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ عین کو ہم اگلے نون سے جس پر شد ہے اس والے نون سے نہیں ملائیں گے، بلکہ جس پر شد ہے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ عین نون زبر عن، اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، غنہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ عین نون زبر عن، نون فا زبر نف، سین دو زیر سین، تنوین پر بھی اخفا کرنا ہے، اخفا کرو، سین دو زیر سین، عن نف سین، شین یا زبر شی، کون سے حروف میں سے ہے؟ دونوں حروف لین میں سے ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلد پڑھنا ہے۔ شین یا زبر شی، حمزہ واو دو زبر او، واو زبر و، لام الف زبر لا، شی او ولا، یا قاف پیش یوق، کون سے حروف میں سے ہے قاف؟ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، پہلے بھی بتا دیا کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، تو قاف ہے اور ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے یعنی ہلا کے پڑھنا ہے۔ یا قاف پیش یوق، با زبر با، لام پیش لو، شیئا ولا یقبل، میم نون زیر من، یہاں پہ بھی دیکھیں نون کے اوپر سکون ہے، نون کے اوپر سکون ہے، اور ہم نے پہلے یہ قاعدہ بتا دیا کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، البتہ اگر اس کے بعد حروف حلقی آ جائے پھر وہاں اخفا نہیں کرنا، تو اب ہاں حروف حلقی میں سے ہے، اب یہاں اخفا نہیں ہوگا۔ من ہا، من نہیں پڑھیں گے، من ہا، شین زبر شا، فا الف زبر فا، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے۔ شفا، عین زبر ع، شفاع، تا واو دو پیش تون، واو زبر و، اخفا کرنا ہے، دیکھیں تنوین ہے، ناک میں آواز لے کے جاؤ، شفاعت و، لام الف زبر لا، شفاعت ولا، یا حمزہ پیش یو، دیکھو یہاں پہ حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہے، واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ کے اوپر سکون ہے، اور جب حمزے کے اوپر سکون ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یا حمزہ پیش یو، شفاعت ولا یو، خا زبر خا، ذال پیش ذو، نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھنا ہے۔ شفاعت ولا یؤخذ، میم نون زیر من، یہاں بھی اسی طرح منہا کی طرح جو پیچھے گزر گیا ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، اخفا نہیں کرنا، اگرچہ نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ من ہا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، عین دال زبر عد، عد، قلقلہ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو وہاں قلقلہ کیا جائے گا، یعنی ہلا کے پڑھا جائے گا، تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ 5 حروف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال،
تو یہ ہے دال. عاد عاد لام دو لام واو دو پیش لون واو زبر و عدل و لام الف زبر لا عدل ولا ہاں میم پیش ہم عدل ولا ہم یا نون پیش نون ساکن ہے. نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. یا نون پیش صاد زبر صا را واو پیش رو واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے. ینصرو نون زبر نا ینصرون. وقف کریں گے تو وقف میں نون کو سائلنٹ کرنا ہے یعنی ساکن کر دینا ہے. آسان ہے. ینصرون وقف ینصرون نون کی آواز کو آخر میں نکالنا ہے. ینصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. یہاں پہ میرا ساتھ ختم ہو گیا. جب سانس ختم ہو جائے وہاں وقف کرنا ہے, پھر وہاں پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. تو وقف میں نے شفاع پر میں نے وقف کر دیا اور وقف میں اس گول تا کو پھر ہاتھ سے بدلانا ہوگا. وقف آگے پڑھیں گے. شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واو زبر و حمزہ ذال زیر اذ جھڑکا نہیں دینا ہے, جم کر کے پڑھنا ہے, ہلانا نہیں ہے. وَإِذْ نون جیم زبر نج جیم یا زبر جے شد ہے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا دیا. نون جیم زبر نج جیم یا زبر جے دونوں کون سے حروف میں سے ہے؟ تو حروف لین میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. ہم نے حروف لین کو ہم نے کس طرح پڑھنا, تو ہم اس کو پڑھیں گے جلدی یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے. نون جیم زبر نج جیم یا زبر جئی نج جئی نون کڑی زبر نا. وَإِذْ نَجَّيْنَا کاف میم پیش کم میم نون زیر من. یہاں پہ دیکھیں دو تین باتیں یہاں پہ جمع ہو گئی. کیسے؟ یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے, اس کے بعد شد ہے. تو ہم پہلے بھی بتایا کہ ساکن کے بعد اگر شد آ جائے پھر اس ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. پھر اس سے جو پچھلے والا لفظ ہوگا, جیسے کہ یہاں پہ کاف ہے تو کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے. کاف میم پیش کم غنہ بھی کرنا ہے, میم مشدد ہے. آگے پھر نون ساکن آ گیا ہے اور نون ساکن پر اخفا ہوتی ہے, اخفا کرنا ہوگا. تو آگے لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اب یہاں پہ اخفا نہیں کرنا, اگرچہ نون ساکن ہے لیکن اخفا نہیں کرنا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ نہیں پڑھنا. من آلی حمزہ کڑی زبر لام زیر لی من آلی فرا زیر فر. یہاں پہ دیکھیں جب را کے نیچے زیر ہو تو تب بھی اس کو باریک پڑھا جاتا ہے, اور اگر را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پچھلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو تب بھی اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. فر فرا زیر فر عین واو زبر عو حروف لین میں سے ہے, حروف لین کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے. فرعو نون زبر نا فرعون. یا زبر یا سین واو پیش سو میم واو پیش مو.
यसूमू, दोनों वाव मद्दा है, लंबा करना है एक अलिफ के मकदार। नून ज़बर न, काफ मीम पेश कुम, यसूमूनकुम। सीन वाव मद पेश सू, मद वाव मद भी है और बड़ा मद भी है, तो खूब लंबा करना है। सीन वाव मद पेश सू। हमज़ा लाम ज़बर अल, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, कोई हरकत नहीं, इस हमज़े को पढ़ना है। हमज़ा लाम ज़बर अल, सू अल। आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, नरम हुरूफ में से है, नरम पढ़ना है। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, बाज़ेर बाज़ेर बी, सू अल अज़ाबी। या पेश यू, ज़ाल बा ज़बर ज़ब, बाज़ेर बी, शद वाले हरफ को सख्ती से भी पढ़ा जाता है। ज़ाल बा ज़बर ज़ब, बाज़ेर बी, युज़ब्बी। हा वाव पेश हू, नून ज़बर न, युज़ब्बिहूना। हमज़ा बा ज़बर अब, बा हुरूफ़ क़लक़ला में से है, साकिन है, हुरूफ़ क़लक़ला को हिला के पढ़ा जाता है, तो इसको हिला के पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, नून अलिफ मद ज़बर न, अलिफ मद भी है और मद भी है, खूब लंबा करो। अब न, हमज़ा ज़बर अ, काफ मीम पेश कुम, अब न अकुम। वाव ज़बर व, यासीन ज़बर यस, वायस, हिलाना नहीं है, जम करके पढ़ना है। वायस तह ज़बर तह, वायस तह। या वाव पेशू, वाव मद्दा है, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, इसको वाव मद्दा कहते हैं और इसको एक अलिफ के मकदार लंबा करना होता है। वयस्तहयू, नून ज़बर न, वयस्तहयूना। नून ज़ेर नी, सीन अलिफ मद ज़बर सा, बड़ा मद है, इसको 5 अलिफ के मकदार लंबा किया जाता है, तो 5 अलिफ के मकदार लंबा किया जाएगा। निसा, हमज़ा ज़बर अ, काफ मीम पेश कुम, निसा अकुम। वक़फ़ में भी यहाँ पे कुम ही पढ़ना है। वक़फ़ में अगर आखिर में सुकून आ जाए या कड़ी ज़बर आ जाए तो वक़फ़ में भी उसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह के बग़ैर वक़फ़ में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे वक़फ़ में हम निसाअकुम ही पढ़ना है। वाव ज़बर व, फ़ा या ज़ेर फ़ी, कौन से हुरूफ में से है दोनों? या मद्दा। क्यों? इसलिए कि या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है, तो इसको एक अलिफ के मकदार लंबा करना है। वफ़ी, ज़ाल कड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ मीम पेश कुम, वफ़ी ज़ालिकुम। बा ज़बर बा, लाम अलिफ मद ज़बर ला, 5 अलिफ के मकदार लंबा किया जाएगा। बला, हमज़ा मीम दो पेश देखिए मीम मुशद्दद है, गुन्ना करना है, यानी नाक में आवाज़ लेके जाना है, और शद है, शद वाले हरफ को पिछले वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पे हमज़ा को मीम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा मीम दो पेश फिर आगे यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद शद है। तो नून साकिन के बाद जब भी शद आएगा तो हमने वहाँ पे उस साकिन वाले हरफ को छोड़ना है, उसको नहीं पढ़ना। उससे जो पिछले वाले हरफ होगा, जैसे कि यहाँ पे मीम है, तो हम इस मीम को आगे रा के साथ मिलाएंगे। मीम रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी। तकरीबन 3 शद यहाँ पे जमा हो गए, तो सबको पिछले साथ मिला के पढ़ना है। मिर रब्बी, मिर रब्बी, काफ मीम पेश कुम, बला मिर रब्बिकुम।
عین زبر ع ضا یا زیر زوی عظی یا مدہ ہے یا سکین ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں کہ یا مدہ کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے، جلد پڑھنا ہوتا ہے یا لمبا کرنا ہوتا ہے، اگر لمبا کرنا ہے تو کتنا لمبا کرنا ہے، تو یہی اس میں اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ یعنی اس کو ایک الف کے مقدار ہم نے بھی لمبا کرنا ہے۔ عظی میم دو پیش مو تنوین ہے اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، تو ہم نے بھی یہاں پہ اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہے۔ عظیم وقف عظیم، وقف میں میم کو سائلنٹ کریں گے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑیں گے، پھر ساکن کر دیں گے، کوئی حرکت نہیں پڑیں گے۔ عظیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ واو زبر و حمزہ ذال زیر اذ، و اذ ہلانا نہیں ہے، جم کر کے پڑھنا ہے، سکون ہے۔ و اذ فا زبر فا را قاف زبر رق، کیا کرنا ہے؟ قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاف کے اوپر سکون ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کرنا ہے، یعنی ہلا کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ فرق فرق نون الف زبر نا، وَإِذْ فَرَقْنَا با زیر بی کاف پیش کو۔ آگے میم کو ہم پڑھیں گے، لیکن میم سے پہلے آگے والے حرف کو دیکھیں گے کہ آگے والا حرف کہیں شد تو نہیں ہے یا کہیں سکون تو نہیں ہے، تو ہم نے آگے دیکھ لیا لام کے اوپر سکون تھا، تو سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ ابھی میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ میم لام پیش مل، الف کو نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ بِکُمُل بح زبر بح، را زبر را، حا بھی حروف حلقی میں سے ہے، اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ بح زبر بح، را زبر را۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، اخفا کرنا ہے، نون ساکن ہے۔ فَأَن جیم یا زبر جئی، دونوں کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف لین میں سے ہے۔ کس طرح پڑھا جائے گا؟ جلدی۔ فَأَن جئی نون کڑی زبر نا، فَأَنجَيْنَا کاف میم پیش کم، فَأَنجَيْنَاكُمْ واو زبر و حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زبر اغ، قلقلہ نہیں کرنا، ہم جم کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ غین زبر اغ، را قاف زبر رق، آگے قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے، یعنی ہلا کے پڑھنا ہے۔ فرق دیکھیں غیر قلقلے والے اور قلقلہ میں، یہاں پہ غین ساکن ہے لیکن حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو قلقلہ نہیں کریں گے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ غین زبر اغ، آگے حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کس طرح کرنا ہے؟ را قاف زبر رق، اغ رق، ہلا کے پڑھ لیا میں نے، دیکھیں اغ رق۔ نون الف زبر نا، الف مد بھی ہے، ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہے اور چھوٹا مد بھی ہے، تو اغرقنا اغرقنا۔ حمزہ کڑی زبر آ، لام زبر لا، آلا، اس کو حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے اور کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جلدی نہیں پڑھنا، حمزہ کو لمبا کرنا ہے۔
آل حمزہ کڑی زبر لام زبر لا آل فا را زیر فر. یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو جب را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس را کو پھر باریک پڑھا جائے گا، اور جب را کے نیچے خود زیر ہو تو تب بھی اس کو باریک پڑھا جائے گا. را سے پہلے زیر ہو اور را کے اوپر خود سکون ہو تب بھی باریک پڑھنا ہے. جب را کے نیچے خود زیر ہو تو تب بھی اس کو باریک پڑھنا ہے. تو کس طرح باریک پڑھیں گے؟ فر فا را زیر فر، عین واو زبر عو فر عو، حروف لین میں سے ہے یعنی جلد پڑھیں گے. فر عو نون زبر نا فرعون، واو زبر وا حمزہ نون زبر ان، نون ساکن ہے اخفا کیا جائے گا. نون ساکن ہے اخفا کرنا ہے یعنی ناک میں آواز چھپانا ہے. نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، صرف ایک صورت استثناء ہے، وہ نہیں، اس پہ اخفا نہیں کریں گے. وہ کون سی صورت ہے؟ جب اس کے بعد حروف حلقی آ جائے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آئیں گے تو پھر وہاں پہ اخفا نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے بلکہ تا ہیں. حروف حلقی ہم نے یاد کرا دیا کہ وہ کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو پھر وہاں اخفا نہیں کریں گے. وَأَن تامیم پیش تم، وَأَنتُم تا نون زبر تن، یہاں پہ بھی نون ساکن ہے اخفا کریں گے. تن ضا پیش زو، را واو پیش رو، نون زبر نا تنظرون. وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کریں گے. کس طرح؟ تنظرون، لیکن نون کی آواز کو آخر میں نکالا جائے گا. تنظرون. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.